ماشاء اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون ولا یحصی نعماءہ العادون ولا یؤدی حقہ المجتہدون الذی لا یدرکہ بعد الہمم ولا ینالہ غوث الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على أشرف النبيين وخاتم المرسلين سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد صلی اللہ علیہ محمد وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین الذین اذهب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا. لا سیما علی الامام المنتظر والحجة الثانی عشر ولعنة الدائم على اعدائهم اجمعین من الآن الى قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم وقولہ الحق وهو اصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. درود بھیج دے محمد وعلی محمد پر. محمد وعلی. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا. عزیزان محترم، سورہ مبارکہ ذاریات کی اس آیہ مبارکہ کے ضمن میں کل میں نے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا کہ پروردگار عالم نے کس طریقے سے انسان کو خلق کیا اور کس انداز سے اس انسان کو اس ایک قطرے سے ایسا انسان بنا دیا کہ جس میں پروردگار عالم نے اتنی قوتیں، قدرتیں، طاقتیں، استعدادات رکھ دیں کہ اگر یہ انسان چاہے ان استعداد کو استعمال کرتے ہوئے تو اس مقام و منزلت تک پہنچ سکتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، کہ اس کے اوپر ملائکہ نازل ہو سکیں. یہی انسان ہے، انسان رہتے ہوئے اس مقام تک پہنچ سکتا ہے. لیکن یہی انسان اگر اپنی ان صلاحیتوں کو بجائے اس کے کہ صحیح سمت میں استعمال کرے، ان سے مس یوز کرے گا، غلط طریقے سے ان کو استعمال کرے گا، تو یہی انسان کبھی شداد ہمارے سامنے آتا ہے، کبھی نمرود کی شکل میں سامنے آتا ہے، کبھی کسی اور شکل میں ہمارے سامنے آتا ہے، اور یہ انسان اسفل السافلین میں جانے کی صلاحیت رکھتا ہے. یعنی آپ تصور کریں، پروردگار عالم نے دونوں ایکسٹریم اینڈ بیان کر دیے ہیں. اگر انسان اپنی استعدادات کو صحیح طریقے سے استعمال کرے تو اس ایکسٹریم اینڈ تک پہنچ سکتا ہے کہ اس پہ ملائکہ نازل ہو سکیں، اور یہی انسان اگر اپنی استعداد کو صحیح طریقے سے استعمال نہ کرے تو یہی انسان اسفل السافلین میں جانے کی بھی قابلیت رکھتا ہے. تو عزیزو، خدا نے اس اپنی قدرت کاملہ کے ذریعے انسان کے اوپر ایسا کرم کیا، ایسا لطف کیا، ایسا احسان کیا کہ ابھی انسان اس دنیا میں نہیں آیا مگر پروردگار عالم نے یہ ساری
طاقتیں اس کو عطا کی ہیں۔ خدا کو اپنی اس مخلوق سے کتنی محبت ہے، دیکھیں یہ ایک بہت فطری سی چیز ہے کہ انسان جس کام کو اپنے ہاتھ سے شروع کرتا ہے یا جس کام کو اپنے ہاتھ سے بناتا ہے، جس چیز کو، اس سے بہرحال اس کو ایک محبت، ایک انسیت ہوتی ہے۔ مثلا فرض کریں آپ نے ایک بنا بنایا گھر لیا ہو اور آپ نے ایک گھر کو خود محنت کر کے، ضروری نہیں کہ آپ اپنے ہاتھوں سے ہی سارا گارا مٹی اور یہ سارے کام کریں، لیکن آپ نے خود ٹائم لگا کر اس کے سر پہ کھڑے ہو کر اپنی زیر نگرانی اس گھر کو بنایا ہو یا خود بنایا ہو آپ نے، ان دونوں صورتوں میں جو انسیت آپ کو اپنے اس گھر سے ہوگی وہ اس گھر سے بہرحال نہیں ہوگی کہ جو آپ نے بنا بنایا کسی اور سے لے لیا۔ فرض کریں آپ نے ایک گھر خود بنایا، اب آپ کو کسی وجہ سے چھوڑنا پڑ گیا، کوئی خدا نخواستہ بڑا مسہیپ ہو گیا جس کی وجہ سے آپ کرائسس میں آ گئے، آپ کو گھر بیچنا پڑا، اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ اور اگر آپ نے یہی گھر فرض کریں کوئی بنا بنایا گھر لیا تھا اور اسے آپ کو بیچنا پڑے، اس وقت آپ کے دل کی کیا کیفیت ہوگی؟ دونوں میں فرق ہے۔ ایک چیز جو آپ کے اپنے ہاتھوں سے بنی ہوئی ہے، جس پودے کو آپ نے خود لگایا ہے اور نشو نما دے کر اس کو پروان چڑھایا ہے، اس کو چھوڑنا، اس کو توڑنا، اس کو خراب کرنا اتنا آسان نہیں ہوا کرتا انسان کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام نبی خدا ہیں، لیکن پروردگار عالم نے جب حضرت نوح نے خدا سے اس بات کا تقاضا کیا کہ اب یہ امت سدھرنے والی نہیں ہے، پروردگارہ تو ان کو ہلاک کر دے۔ حضرت نوح کوزے بنایا کرتے تھے، مٹی کے کوزے بنایا کرتے تھے حضرت نوح۔ پروردگار عالم نے ایک فرشتہ انسان کی شکل میں حضرت نوح کے پاس بھیجا، اور حضرت نوح کے پاس جب وہ فرشتہ پہنچا، انہوں نے کچھ کوزے بنائے ہوئے تھے، اس نے حضرت نوح سے سارے کوزوں کا سودا کر لیا، یہ سارے کوزے مجھے بیچ دو۔ کتنے پیسے؟ حضرت نوح نے پیسے بتائے، اس نے ان کو پیسے دے دیے۔ اب حضرت نوح سے کوزے لینے کے بعد سامنے حضرت نوح کھڑے ہیں، اس فرشتے نے ان کوزوں کو توڑنا شروع کیا۔ حضرت نوح کے سامنے یہ فرشتہ ان کوزوں کو توڑ رہا ہے جن کو نوح نے خود اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے۔ ایک توڑا، دو توڑے، چند جب کوزے ٹوٹ گئے تو اب حضرت نوح سے صبر نہیں ہوا۔ حضرت نوح نے کہا کہ اے بھائی، اگر تو نے توڑنے ہی ہیں، توڑنے ہی کے لیے خریدے ہیں، تو کم سے کم ان کو میری نظروں سے کہیں دور لے جا، اور دور لے جا کے وہاں جا کے توڑ، میرے سامنے کیوں توڑتا ہے؟ ان کو میں نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، بڑی محنتوں اور بڑی مشکلوں سے ان کو میں نے بنایا ہے، اور تو اگرچہ تیرا مال ہے لیکن اس کے باوجود تو انہیں کم سے کم میرے سامنے تو نہ توڑ۔ تو اس وقت اسی فرشتے نے پروردگار عالم کی جانب سے حضرت نوح کو یہ پیغام دیا کہ اے نوح، یہ بے جان کوزے ہیں، اے نوح یہ بے جان کوزے ہیں، ان بے جان کوزوں کے توڑے جانے کا تجھے کتنا دکھ ہے، اور تو مجھ سے چاہتا ہے کہ میں اپنی اس مخلوق کو، کہ جو جاندار مخلوق ہے، سب کی سب کو ہلاک کر دوں۔ یہ وہ مرحلہ تھا کہ پروردگار عالم حضرت نوح کو یہ سمجھانا چاہ رہا تھا کہ دیکھو مجھے اپنی مخلوق سے کتنی محبت ہے۔ ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک جگہ تشریف فرما ہیں، ان کا کوئی صحابی ان کے لیے کسی پرندے کے چوزے تحفے کے طور پر لایا۔ آتے آتے اس نے کسی گھونسلے میں سے 2 چوزے لیے اور لے آیا پیغمبر کے لیے تحفے کے طور پر، اور جب پیغمبر کی خدمت میں پہنچا، پیغمبر کو تحفے کے عنوان سے ان 2 چوزوں کو پیش کیا۔ ابھی اس نے پیغمبر کے سامنے رکھا ہی تھا تو ایک دم ایک پرندہ، جس کے یہ چوزے تھے، وہ پرندہ لپکتا ہوا ان کو اٹھا کے لے گیا۔ اللہ کے رسول نے، جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہاں پر، کہا کہ دیکھو یہ اس کی ماں تھی، کتنی محبت ہے اس کو، کہ اس سے ان کی جدائی برداشت نہیں ہوئی، یہ کہاں سے اٹھا کے لایا ہے، وہ اس کا پیچھا کرتے کرتے یہاں تک پہنچی، اور جیسے ہی اس کو موقع ملا وہ نکال کے لے گئی۔ تو ایک پرندے کو جو ماں ہے اپنے بچوں سے اتنی محبت ہے، پروردگار عالم کو اپنے مخلوق سے اس ماں سے کئی زیادہ محبت ہے، کئی گنا زیادہ پروردگار عالم اپنی اس مخلوق سے محبت رکھتا ہے۔ تو یہ یاد رکھیں ہمیشہ کہ خدا کبھی بھی یہ چاہتا نہیں ہے کہ اس کی کوئی بھی مخلوق ہو
خاص طور پر انسان وہ کسی پریشانی یا مصیبت میں مبتلا ہو. لیکن یہ جو انسان مصیبتوں اور پریشانیوں میں مبتلا ہوتا ہے، امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو اگر تمہارے جسم پہ کوئی خراش بھی آتی ہے نا تو فبما کسبت ایدیکم، یہ تم نے اپنے ہاتھوں سے کمائی ہے. پروردگار عالم کسی کو مصیبت میں مبتلا نہیں کرتا، یہ تم خود ہو جو اپنے آپ کو مصیبتوں میں مبتلا کرتے ہو. تمہارے اعمال ہیں، تمہارا کردار ہے کہ جس کے نتیجے میں یہ مصیبتیں اور یہ آفتیں اور یہ پریشانیاں تمہارے دامنگیر ہوتی ہیں. خدا تو اپنی مخلوق سے محبت رکھتا ہے، اور نہ فقط یہ کہ محبت رکھتا ہے، دیکھیے کرم خدا کا، دیکھیے احسان اس پروردگار عالم کا، دیکھیے کہ وہ خدا جو محبت رکھتا ہے اپنی مخلوق سے، با ان کے مصیبت میں اپنے ہاتھ سے کماتا ہوں، مگر اس کے باوجود پروردگار عالم اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے آمادہ ہے. لیکن دور کرنے کا طریقے بھی ہیں. ایسی تو جو چیز آئی ہے فرض کریں تو ایسی تو نہیں چلی جائے گی، اس کے لیے کچھ طریقے ہیں، کچھ چیزیں بیان ہوئی ہیں روایتوں میں، کچھ چیزیں وارد ہوئی ہیں تفسیروں میں، آیات کے اندر. انسان اگر ان چیزوں پہ غور کرے تو دیکھیں، میں خود ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں، جتنا میں نے تھوڑا بہت میرا مطالعہ ہے، کہ اگر آپ غور فرمائیں ان چیزوں کی طرف کہ جو قرآن کی آیات اور روایات میں اہل بیت علیہم السلام کی موجود ہیں، تو مشکلات کو دور کرنا مشکل کام نہیں ہے. مشکلات کو دور کرنا مشکل کام نہیں ہے. نسخے اگر آپ بینا آنکھوں سے دیکھیں گے تو آپ کو خود قرآن و روایات میں مل جائیں گے، خود قرآن و روایات میں مل جائیں گے. میں آپ کی خدمت میں 2 انبیاء کے واقعات پیش کرنا چاہتا ہوں جو 2 نبی دونوں مشکلات میں مبتلا ہوئے. آپ دیکھیے ایک کی مشکل کیسے حل ہوئی اور دوسرے کی مشکل کیسے حل ہوئی. ایک کی مشکل کا سبب کیا تھا، دوسرے کی مشکل کا سبب کیا تھا. واقعات آپ کے سنے میں، اس لیے میں بہت تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن صرف اپنے موضوع کے اعتبار سے جس حد تک میں اس کو سپورٹ دے سکوں. حضرت ابراہیم کا نام آپ لوگوں کے لیے کوئی نیا نام نہیں ہے. حضرت ابراہیم ایک خصوصیت رکھتے تھے تمام انبیاء سے، جو باقی انبیاء میں نسبتاً ان کے ویسی خصوصیت موجود نہیں تھی. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی جو جتنی بھی آزمائشیں ہیں، ان کی آزمائشوں کو اگر آپ دیکھیں، ان کے بچے کا دیر سے ہونا، پھر بچے کے پیدائش کے بعد اس کو بے وادن غیر ذی زرعن، مکے کی سرزمین پر بے آب و گیاہ علاقے میں چھوڑ کر آ جانا اپنی زوجہ کے ساتھ، اس کے بعد ذبح کا حکم ملنا، اس کے بعد آتش نمرود کا واقعہ، یہ ساری جتنی بھی چیزیں ہیں، یہ سب کی سب اگر آپ غور فرمائیں ان کی سیرت پہ، قرآن اور روایات کے اوپر، تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ صرف آزمائشیں تھیں حضرت ابراہیم کی. حضرت ابراہیم کی آزمائشیں تھیں، کیونکہ خود قرآن نے اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اذ ابتلا کی بات کی ہے. اور مفسرین میں سے کافی مفسرین نے یہ جملہ لکھا ہے کہ یہ کلماتین جو آیا ہے بکلماتن، اس کلمات سے مراد تقریباً وہی واقعات ہیں کہ جو حضرت ابراہیم، جس کی طرف میں نے اشارہ کیا، حضرت ابراہیم کی زندگی میں جو نمودار ہوئے ہیں، یہ وہ واقعات ہیں کہ جو کلمات سے جن کو تعبیر کیا ہے قرآن نے، اور ان کے ذریعے حضرت ابراہیم کی آزمائش کی گئی ہے. تو حضرت ابراہیم کی ابتلاعات آزمائش تھیں. لیکن حضرت ابراہیم، میں صرف ایک واقعے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں، جب آتش نمرود میں ڈالے جا رہے تھے، قرآن نے بھی کوٹ کیا اور روایتوں نے بھی بیان کیا کہ جب آتش نمرود میں ڈالے جا رہے تھے حضرت ابراہیم، تو ایک مرتبہ جب حضرت ابراہیم ہوا میں تھے، منجنیق سے نکالے جا چکے ہیں، ابھی آتش میں پہنچے نہیں ہیں. آتش آپ کو معلوم ہے کتنی عظیم الشان آتش تھی کہ کہا جاتا ہے اس کے اوپر سے جو پرندہ گزرتا تھا وہ بھن جاتا تھا. اور کیونکہ بہت زیادہ بڑے ایریے کو اس نے کور کر لیا تھا اور تپش بہت زیادہ تھی اور بہت بڑی آگ تھی، لہذا مسئلہ یہی پیدا ہو گیا کہ حضرت ابراہیم کو اس میں ڈالا کیسے جائے. تو یہ شیطان نے منجنیق کا طریقہ ان کو سکھایا، اور اس منجنیق کے ذریعے، جو ایک سمجھیں توپ ٹائپ کی چیز ہے، کہ باہر سے دور سے آپ نے ان کو پھینکنا ہے اور وہ جائیں گے اور اس میں گر جائیں گے. آگے جانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ پریشانی ہو کہ کون آگے جائے، وہ جائے گا، وہ خود جل جائے گا. ابراہیم تو شاید جلیں نہ جلیں، وہ تو جل جائے گا جو ان کو پھینکنے کے لیے جائے گا. لہٰذا منجنیق کے ذریعے ان کو پھینکا گیا. ابراہیم کو پھینکا جا چکا ہے، خلا میں ہیں، ابھی آگ میں گرے نہیں ہیں،
ملائکہ کی ایک صف پریشان ہو گئی، پروردگار عالم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ملائکہ کہ اے پروردگار، اس پوری زمین پہ تیرا ایک ہی تو نام لیوا ہے، ایک ہی تیری کلمہ توحید کی بات کرنے والا ہے، ایک ہی تیری عبادت کرنے والا ہے، اسے بھی تو آتش نمرود میں گرنے دے گا؟ تو اسے نہیں بچائے گا؟ تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کے اس کی مدد کریں، تو ہمیں اجازت دے کہ ہم جا کے اس کی مدد کریں۔ خدا نے کہا ٹھیک ہے، جاؤ، چلے جاؤ۔ اب یہ فوج، پوری کی پوری فوج ملائکہ کی حضرت ابراہیم کی خدمت میں پہنچتی ہیں اور حضرت ابراہیم کو کہتی ہیں کہ اے ابراہیم، ہم آئے ہیں آپ کی مدد کے لیے۔ حضرت ابراہیم نے کہا کہ مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس کی مدد چاہیے اسے معلوم ہے، مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ابراہیم ہیں، یہ ان کا توکل تھا، یہ ان کا بھروسہ تھا خدا کی ذات پہ۔ نتیجہ کیا ہوا؟ خدا نے لیٹ ڈاؤن کیا حضرت ابراہیم کو۔ ادھر وہ خلا سے آگ میں گرے، پروردگار عالم نے حکم دیا کونو بردم و سلامن علی ابراہیم، اے آگ ابراہیم کے لیے ٹھنڈی ہو جا، اور ایسی ٹھنڈی جو سلامتی کا ذریعہ ہو۔ بعض اوقات انسان ٹھنڈک میں بھی مر جایا کرتا ہے، ٹھنڈک بڑھ جائے، ٹیمپریچر زیادہ مائنس میں چلا جائے تو اس میں بھی انسان کے تلف ہونے کا اور جان جانے کا خطرہ ہو جاتا ہے۔ لہذا پروردگار عالم نے کہا کہ اے آگ ٹھنڈی ہو جا، مگر ایسی ٹھنڈی بردم و سلامن، کہ سلامتی والی ٹھنڈک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ ابراہیم آگ سے تو نہ مریں، ٹھنڈک سے مر جائیں۔ لیکن پروردگار عالم ابراہیم کو مارنا نہیں چاہتا تھا، ابراہیم کا بھروسہ تھا، جس کی بنا پہ پروردگار عالم نے فوراً ابراہیم کی مدد کی ہے۔ دوسرا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ، بہت تفصیلی قصہ ہے، قرآن میں پورا سورہ موجود ہے، آپ جا کے کبھی اس کی تفسیر پڑھیے گا، آپ کو مزہ بھی آئے گا اور لطف بھی آئے گا، اور اس کے اندر بہت اہم بہترین قصہ قرار دیا گیا حضرت یوسف کے قصے کو، قرآنی قصوں میں سے بہترین قصہ، اور اس کے اندر بہت عبرتیں، بہت سبق، بہت درس، جو چیزیں آپ کو چاہیے وہ اس میں بہت کچھ ہے۔ یہ حضرت یوسف، اب میں نے کہا نا کہ اس کے اندر اتنے نکات ہیں کہ ان سب کو چھوڑتے چھوڑتے آگے بڑھنا خود میرے لیے بھی مشکل کام ہے، کہ ساری چیزیں میں کینچی مارتے مارتے صرف ٹو دی پوائنٹ بات کروں، خود میرے لیے مشکل مرحلہ ہے، لیکن بہرحال وقت کو بھی دیکھنا ہے اور بات کو آگے بھی بڑھانا ہے۔ یہ حضرت یوسف علیہ السلام کیا وجہ بنی حسد پیدا ہونے کی؟ بھائی تھے، لے کر آئے، کنویں میں ڈال دیا، اب وہ سارے واقعات چلتے آ رہے ہیں تسلسل کے ساتھ۔ یہ حضرت یوسف جو کنویں میں گرے، اور کنویں میں گرنے کے بعد چند دن کنویں میں رہے، بعض نے لکھا 3 دن، بعض نے لکھا 2 دن، ان 2 یا 3 دن کنویں میں گزارنے کے بعد پھر ایک قافلہ وہاں پہنچا، قافلے نے کنواں دیکھ کر پانی کے لیے ڈول ڈالا، اچھا پہلے ایک پتھر پھینکا تاکہ چیک کر سکیں کہ پانی اندر ہے یا نہیں ہے، پھر ڈول ڈالا گیا، اور جب ڈول پہنچا نیچے تو حضرت یوسف نے اس ڈول کو تھام لیا اور انہوں نے ان کو باہر نکالا، وہاں سے لے گئے بازار مصر میں، بازار مصر سے عزیز مصر نے خریدا، عزیز مصر نے اپنے محل میں رکھا، پھر وہ محل والے واقعات پیش آئے، حضرت زلیخا والے، اور اس کے بعد جناب یوسف قید خانے میں پہنچ گئے۔ کہاں سے چلے تھے، کہاں پہنچ گئے؟ قید خانے میں آ گئے۔ پروردگار عالم نے حضرت یوسف کو تعبیر خواب دی تھی۔ اچھا یہ ایک بہت واقعات میں آپ کو ملے گا، جتنے بھی اس قسم کے ریلیٹڈ واقعات ہیں، اس میں ایک چیز آپ کو کامن جو ملے گی، حضرت یوسف کو کہا جاتا ہے کہ تعبیر خواب ملنے کی وجہ یہ تھی کہ جب زلیخا نے، ابھی تھوڑا سا اختلافی مسئلہ ہے تفسیر کا لیکن ایک نظریہ، کہ جب زلیخا نے حضرت یوسف کو دعوت دی گناہ کی، لیکن اس گناہ کی دعوت دینے سے پہلے اس زلیخا نے، وہاں پر ایک بت تھا، آپ ذرا غور کیجئے، اس کی مینٹیلٹی دیکھیے، گناہ کرنے جا رہی ہے مگر مینٹیلٹی دیکھیے، ایک بت تھا، اس نے اس بت کے اوپر کپڑا ڈال دیا، اور اس کے بعد حضرت یوسف کی طرف متوجہ ہوئی اور حضرت یوسف کو دعوت گناہ دی۔ حضرت یوسف نے کہا یہ کپڑا کیوں ڈالا تم نے؟ کہا اس لیے کہ یہ میرا خدا ہے، یہ میرا خدا ہے اور مجھے شرم آتی ہے میں اپنے خدا کے سامنے کوئی ایسا کام انجام دوں۔ یہ اس عورت کی سوچ ہے کہ جو خود گناہ کرنا چاہتی ہے، جو بت پرست ہے، مگر اس کے باوجود اس کو بھی اندازہ ہوگا کہ اس کا بت کیا کر سکتا ہے، دیکھ سکتا ہے، نہیں دیکھ سکتا ہے، کتنی قدرت ہے اس کے اندر، کتنی طاقت ہے اس کے اندر، کیا کچھ ہے اس کے اندر،
اس کا اندازہ اس کو بھی ہوگا کہ جو بت ہمارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے کتنے پاورفل ہو سکتے ہیں، مگر اس کے باوجود اس کی سوچ یہ ہے کہ میں اپنے خدا کے سامنے گناہ نہ کروں۔ تو حضرت یوسف نے کہا کہ جب تم اپنے خدا کے سامنے، تمہارا خدا تو پردے کے پیچھے چلا گیا، تم اپنے خدا کے سامنے گناہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہو، مگر میرا خدا تو ایسا ہے جو ہر جگہ موجود ہے، میں کیسے اس کے سامنے تمہارے ساتھ یہ گناہ کر سکتا ہوں۔ اور حضرت یوسف نے منع کر دیا۔ پھر وہ واقعات، یہ جو منع کیا اس سے، اس گناہ کے مرتکب ہونے کا، بعض نے لکھا کہ اس کی وجہ سے حضرت یوسف کو پروردگار عالم نے تعبیر خواب دیا۔ اور یہ ملتا جلتا ایک واقعہ میں ابن سیرین کا ملتا ہے۔ ابن سیرین، اب یہاں کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن بعض شہروں میں آپ جائیں ترجمے بھی ہو چکے ہیں، اس کی تعبیر خواب کی کتاب ملتی ہے۔ یہ علم تعبیر خواب کا ماہر تھا۔ اس کے بارے میں بھی واقعہ ملتا ہے کہ یہ بھی ایک بہت حسین اور خوبصورت نوجوان تھا، ایک کپڑے کی دکان پہ کام کرتا تھا۔ یہ کپڑے کی دکان پہ کام کرنے والا حسین نوجوان ایک مرتبہ ایک عورت کچھ کپڑے خریدنے آئی جو اشراف میں سے تھی، مگر اس کے حسن و جمال کی فریفتہ ہو گئی۔ اب دل ہے انسان کا، قابو میں نہیں آتا بعض اوقات۔ دیکھیں، انسان کے جذبات، انسان کا دل، انسان کے نفس، یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو بہرحال اگر کنٹرول میں نہ آئیں تو مشکلات پھر پیدا ہوتی ہیں۔ لہٰذا اب اس نے کپڑا خریدا اور اس کو بہانے سے کہا کہ بھئی یہ کپڑا میرے گھر چھوڑاؤ، پیسے میرے پاس نہیں ہیں، تم گھر آؤ تو میں تمہیں وہاں پہ پیسے دوں گی۔ اس کے مالک نے بھی، جو تھا دکان کا مالک، اس نے اسی لڑکے کے حوالے کیا کہ جاؤ یہ کپڑا چھوڑو اور پیسے لے آؤ۔ اب وہ گیا، اس کے گھر پہنچا، اس نے بھی یہی حال کیا جو حضرت یوسف کے ساتھ زلیخا نے کیا۔ اس نے دروازے بند کر دیے اور کہا کہ دیکھو، اگر تم میرے ساتھ گناہ نہیں کرو گے تو میں شور کر دوں گی، اور تمہیں پتہ ہے کہ میری بات زیادہ مانی جائے گی تمہاری بات کی نسبت، کیونکہ تم ایک عام سے کام کرنے والے ملازم ہو، میں اشراف خاندان سے تعلق ہے میرا، لہذا میری بات زیادہ مانی جائے گی تمہاری نسبت۔ جب یہ جملہ سنا تو اب ابن سیرین کہتا ہے کہ میں نے ایک ہیلا بنایا اور ایک ٹرک میرے ذہن میں آیا اپنے آپ کو بچانے کا۔ اور کتابوں میں لکھا ہے کہ اس نے، پرانے زمانے کا تھا، کوئی بہت زیادہ سسٹمائز گھر نہیں ہوا کرتے تھے، تو جو گھر میں غلاظتیں موجود تھیں اس نے اس سے اجازت لے کر گیا اندر واش روم میں، اور وہ غلاظت اپنے اوپر اس انداز سے مل لی کہ یہ اس کو متنفر ہو کے اس کو خود گھر سے باہر نکال دے۔ دیکھیں، کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے، کوئی چھوٹا مرحلہ نہیں ہے کہ انسان اپنے اوپر غلاظت کو لگا دے صرف اس وجہ سے کہ ایک گناہ سے بچ سکے۔ ایک گناہ سے بچنے کے لیے جب یہ کام کیا، اور جیسے وہ باہر نکلا، اس کا حال و حلیہ دیکھا، ایک دم اس نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا۔ تو اس نے بھی اپنے آپ کو کیونکہ گناہ سے بچایا، تو پروردگار عالم نے اسے بھی تعبیر علم خواب دیا اور وہ علم خواب کا ماہر بن گیا۔ تو حضرت یوسف جب قید خانے میں پہنچے، تعبیر خواب جانتے ہیں، دو اور ساتھی ان کے پاس وہاں موجود تھے، انہوں نے خواب دیکھا، حضرت یوسف کے پاس آئے، آ کے حضرت یوسف کو بتایا کہ بھئی اس طرح ہم نے خواب دیکھا ہے۔ حضرت یوسف نے دونوں کو تعبیر بتائی، ایک کو کہا کہ تم مارے جاؤ گے، دوسرے کو کہا کہ تم بادشاہ کے مقرب ہو جاؤ گے، اس کے قریب پہنچ جاؤ گے۔ جو غلطی حضرت یوسف سے ہوئی، جو ترک اولا حضرت یوسف سے ہوا، وہ یہ ہوا کہ حضرت یوسف نے اس شخص کو، کہ جس کو کہا تھا کہ تم بچ جاؤ گے اور بادشاہ کے نزدیک ہو جاؤ گے، اس کو کہا کہ دیکھو، جب تم بادشاہ کے قریب ہو جاؤ تو مجھے یاد رکھنا، میرا تذکرہ کرنا۔ وہ ابراہیم جیسا نبی ہے کہ اگر ملائکہ خود سے ان کے پاس مدد کے لیے آ رہے ہیں، ابراہیم کہہ رہے ہیں مجھے تمہاری مدد کی ضرورت نہیں ہے، جس سے مجھے مدد چاہیے اس کو معلوم ہے۔ ایک حضرت یوسف ہیں کہ خود کہہ رہے ہیں اس کو کہ دیکھو، جب تم بادشاہ کے قریب ہو جانا تو مجھے یاد رکھنا، میرا تذکرہ اپنے بادشاہ کے ساتھ کرنا۔ یہی وہ ترک اولا تھا جس کی وجہ سے قرآن نے کوٹ کیا کہ جناب اس کی وجہ سے حضرت یوسف کی قید میں اضافہ ہو گیا۔ مشکل بڑھ گئی نا؟ بڑھنے کی وجہ کیا ہے؟ خود قرآن بتا رہا ہے۔ مشکل بڑھنے کی وجہ ہے کہ جب بھی آپ کی توقعات غیر خدا سے ہوں گی، یہ آپ کی مشکلات کو بڑھائے گا۔ لیکن اگر آپ اپنی توقعات کو خدا سے مربوط رکھو گے، خدا سے متوقع رہو گے، لو خدا سے لگاؤ گے، تو یاد رکھو
تمہاری مشکلات حضرت ابراہیم کی طرح کم ہوں گی. تو عزیزو مشکلات کی کمی کا ایک طریقہ جو قرآن ہمیں بتا رہا ہے وہ یہ ہے کہ انسان اپنی مشکلات میں خدا کی طرف رجوع کرے. مشکل پڑتی ہے، دیکھیں یہ دنیا عالم اسباب ہے، یہ دنیا عالم اسباب ہے، یعنی ایک لمحے کے لیے بھی کسی، یہ جو نفی آئی ہے حضرت یوسف کے قصے میں وہ اس اعتبار سے تھی کہ حضرت یوسف نے خدا کو بھلا دیا اور اس کو کہا کہ تم یاد رکھو. خدا سے دعا کر سکتے تھے نا حضرت یوسف کہ پروردگارہ تو میرے لیے کوئی راہ نکال، تو پروردگار عالم خود اس کے دل میں ڈال دیتا. حضرت یوسف نے درمیان سے خدا کو نکال دیا اور ڈائریکٹ اس کو کہا. یہ غلط ہے، غلطی جو ہوئی وہ یہی غلطی تھی. لہذا دنیا عالم اسباب ہے، اسباب کے بغیر کوئی کام آگے نہیں بڑھتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم اسباب کی طرف رجوع نہیں کر سکتے، مگر اسباب کی طرف خدا کو چھوڑتے ہوئے رجوع کرنا یہ ایک چیز ہے، اور خدا کو مد نظر رکھتے ہوئے اور خدا کی بات کو مانتے ہوئے اور خدا کے کو سامنے رکھتے ہوئے اسباب کی طرف رجوع کرنا یہ ایک دوسری چیز ہے. جو چیز مذموم ہے، جو چیز مصیبتیں لے کر آتی ہے، جو چیز آفتیں لے کر آتی ہے وہ یہ کہ آپ خدا کو فراموش کر دیں اور خدا کو فراموش کر کے آپ اسباب کو ہی ان کے پیچھے لگ جائیں. یہ مذموم چیز ہے، یہ مشکلات آسان نہیں کرتی ہے، یاد رکھیں یہ مشکلات کو بڑھاتی ہے. یہ ایک طریقہ کہ اگر انسان چاہتا ہے اپنی مشکلات کو دور کرنا، کوشش کرے کہ خدا کی طرف رجوع کرے. ایک دوسری چیز جو ہمیں ملتی ہے وہ یہ کہ کوشش کرے کہ گناہ سے بچے. گناہوں سے بچنا خود انسان کی مشکلات کو کم کرتا ہے. ابن سیرین نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، حضرت یوسف نے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا. یہ اور بات ہے کہ حضرت یوسف نے وہاں سے بچایا لیکن کہیں اور مشکل میں پھنس گئے، وہ ایک الگ بات ہے. لیکن گناہوں سے بچانا اپنے آپ کو یہ خود ایک ذریعہ ہے کہ انسان پروردگار عالم کی مشکلات اور مصیبتیں جو دنیاوی طور پر آتی ہیں ان مشکلات سے اپنے آپ کو بچائے. بس خدا کی طرف رجوع کرنا ایک چیز. مصیبتوں میں اور مشکلات میں اگر کہیں گناہ بیچ میں آ رہا ہے تو اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا یہ خود مشکل کو ٹالنے کا ذریعہ ہے، مشکل کو دور کرنے کا ذریعہ ہے. تیسری چیز، حضرت یونس. آپ کو معلوم ہے حضرت یونس قصہ بہت تفصیلی ہے ان کا بھی، اس کو میں چھوڑتے ہوئے، جب حضرت یونس نے اپنی قوم کو چھوڑ کے غصے کے عالم میں چھوڑ کے نکلے ہیں اور پہنچے ہیں دریا میں، سفر کر رہے تھے، دریا میں طغیانی آئی تو طے یہ پایا کہ جناب کسی ایک کو پھینکنا پڑے گا تاکہ باقی مسافروں کی جان بچ سکے. اچھا بعض علماء نے یہ لکھا کہ قرعہ کشی ہوئی اور قرعہ نکالا گیا، کئی مرتبہ قرعہ نکالا، اس میں حضرت یونس کا نام آیا. کئی دفعہ قرعہ نکلا مگر ہر دفعہ نام حضرت یونس کا آیا. تو حضرت یونس نے یہ سوچتے ہوئے کہ بالآخر رضائے الہی اسی بات میں ہے اور پروردگار عالم کی کوئی حکمت اور مصلحت ہوگی، حضرت یوسف اس بات پہ آمادہ ہو گئے اور حضرت یوسف چلے گئے دریا میں. جیسے ہی حضرت یوسف دریا میں گئے، ایک وزنون ہے جو آپ نماز غفیلہ میں پڑھتے ہیں نا، وزنون ہے، علماء لکھے نون کہتے ہیں بڑی مچھلی کو، ویل ٹائپ کی مچھلی کو. وزنون یعنی وہ کہ جو مچھلی والا، یہ حضرت یونس کا ایک لقب ہے، لقب پڑ گیا خاص طور پر کہ وہ یونس جو مچھلی والے یونس ہے جو مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب اس میں بھی اختلافات ہیں، کتنے دن رہے، کتنے دن رہے، نہیں رہے، شاید 3 دن، بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ 3 دن مچھلی کے پیٹ میں رہے. اب یہ 3 دن پیٹ میں رہنے کے بعد دیکھیے پروردگار عالم نے ان کو ایک دعا تعلیم کی جو ذکر یونسیہ کہلاتا ہے. یہ دعا اس کے اگلا جو ہے نا وہ کذالک ننجی المؤمنین، خود اسی کے آخر میں ہے، وہ کذالک ننجی المؤمنین، اسی طرح ہم دوسرے مومنین کو بھی نجات دیتے ہیں. اسی سے ختمی مرتبت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغمبر نے استفادہ کیا ہے. ایک روایت میں جو در منصور میں نقل ہوئی ہے کہ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئے، جب بھی کوئی مصیبت پیش آئے تو اس ذکر کو پڑھیں، ذکر یونسیہ. یہ آپ کی مصیبتوں اور مشکلات کو نجات دیتا ہے. راوی نے سوال کیا پیغمبر سے کہ یا رسول اللہ کیا یہ ذکر یونسیہ حضرت یونس کے ساتھ مخصوص نہیں تھا؟ کیونکہ حضرت یونس کو تعلیم دیا گیا تھا، یہ تو حضرت یونس کے ساتھ مخصوص تھا. تو اللہ کے رسول نے اسی ٹکڑے سے آخر میں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مومنین کو نجات دیا کرتے ہیں،
دلیل بناتے ہوئے کہا کہ نہیں، یہ حضرت یونس کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، جو شخص بھی پریشانی میں اس ذکر کی تلاوت کرے گا پروردگار عالم اس کی پریشانیوں کو دور کر دے گا۔ اور مجھے یاد پڑتا ہے کسی کتاب میں نے دیکھا تھا یا کسی عالم دین سے میں نے سنا تھا کہ خاص طور پر اگر کوئی پریشانی ہو تو سجدے کی حالت میں 400 مرتبہ اس ذکر کو پڑھنا، 400 مرتبہ اس ذکر کو سجدے کی حالت میں پڑھنا یہ مؤثر ہے، اور اس کے اثرات ہیں کہ جو انسان کو مصیبتوں اور مشکلات سے بچاتے ہیں۔ تو عزیزو یہ یاد رکھیں کہ پروردگار عالم، وہ پروردگار عالم کہ ہر طرح کے قدرت طاقت خدا کے ہاتھ میں، یہ یاد رکھیں آپ ہمیشہ۔ ہماری مشکلات صرف یہی ہیں کہ ہمیں خدا کی ذات پہ بھروسہ نہیں ہے۔ آپ کر کے دیکھیں بھروسہ خدا کی ذات پہ، مطمئن ہو جائیں کہ پروردگار عالم کی ذات کبھی بھی کسی کو لیٹ ڈاؤن نہیں کرتی کہ جو اس کے اوپر صحیح معنوں پہ بھروسہ کرے۔ ہمارے پاس، میں نے کہا نا، یہ 2-3 واقعات تو میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھے ہیں، تاریخیں بھری ہوئی ہیں واقعات سے کہ اگر کوئی شخص خدا کی طرف رجوع کرتا ہے اور خدا کی بارگاہ میں گڑ گڑاتا ہے اور خدا سے دعا طلب کرتا ہے، پروردگار عالم یقیناً اس کی دستگیری کرتا ہے۔ یہ اتنی ساری دعائیں ہمیں تعلیم دی گئی ہیں اہل بیت کی طرف سے، اتنی ساری دعائیں ہیں۔ ان دعاؤں کا فلسفہ کیا ہے؟ یہ دعائیں ہمارے اور ہمارے خدا کے درمیان جو رابطے ہیں اس کو استوار کرتی ہیں۔ ان کے ذریعے ہمارا اور ہمارے خدا کے درمیان رابطہ استوار ہوتا ہے، ہم خدا کے بندے بن جاتے ہیں، ہم خدائی ہو جاتے ہیں، ہمارے اوپر ایک خدائی رنگ پیدا ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیں یہی چیزیں سبب بنتی ہیں کہ پھر انسان مشکلات سے نجات پاتا ہے اور انسان مشکلات سے اپنے آپ کو نکال سکتا ہے۔ تو وہ خدا جو یہ کرم کرتا ہے اپنے بندوں کے اوپر، ان کو مشکلات میں چھوڑتا نہیں ہے۔ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، شیخ مفید علیہ الرحمہ ایک توقیع ہے جس میں امام زمانہ عجل اللہ فرجہ الشریف اس میں ایک شکوہ بھی ہے امام کا ہم سے، میں ابھی اس شکوے کی طرف نہیں جانا چاہ رہا، وہ پھر کبھی صحیح، لیکن اس میں ایک بہت خوبصورت جملہ ہے۔ یہ جملہ خود اس بات کی دلیل ہے کہ پروردگار کا لطف کتنا ہے ہمارے اوپر۔ ہم کبھی سوچ نہیں سکتے کہ پروردگار عالم کس انداز سے اپنے بندوں کے اوپر احسان کرتا ہے اور کرم کرتا ہے۔ ہماری ان چیزوں کی طرف بعض اوقات ذہن نہیں جاتا کہ جن جگہوں سے پروردگار عالم اپنے بندوں پر احسان کرتا ہے۔ شیخ مفید کو امام زمانہ علیہ السلام نقل فرمان لکھتے ہیں، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ وَلَا نَاسِينَ بِذِكْرِكُمْ، ہم تمہارا خیال رکھے ہوئے ہیں۔ شیعوں کے بارے میں کہہ رہے ہیں مولا کہتے ہیں کہ دیکھو، اِنَّا غَيْرُ مُحْمِلِينَ، ہم نے محمل یعنی چھوڑ دینا، غیر مُحْمِلِينَ لِمُرَاعَتِكُمْ یعنی تمہارا لحاظ رکھتے ہیں، تمہارا خیال رکھتے ہیں، تمہیں ہم نے ایسے ہی نہیں چھوڑ دیا۔ وَلَا نَاسِينَ بِذِكْرِكُمْ، تم لوگوں کو ہم نے اپنی یاد سے نکال نہیں دیا، تم ہمارے ذہنوں میں ہو، ہماری نگاہیں تمہارے اوپر ہیں، ہمارا کرم تمہارے اوپر ہے، ہم تمہیں بھلائے نہیں بیٹھے ہیں۔ وَلَوْلَا ذَلِكَ، اگر یہ نہ ہوتا، یعنی اگر ہم تمہیں بھلا چکے ہوتے یا تمہیں یاد سے بھلا چکے ہوتے یا تمہاری خیال نہ رکھ رہے ہوتے، لولا ذالکا، اگر ایسا نہ ہوتا تو یاد رکھو تمہارے اوپر اتنی معاشی تنگیاں آتی اور دشمن تمہیں نیست و نابود کر دیتا۔ یہ تمہاری بقا اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہیں بھلائے نہیں بیٹھے ہیں۔ یہ تمہاری بقا، جو تم اس دنیا میں باقی ہو، تم اس دنیا میں سانس لے رہے ہو، تم اس دنیا میں روزی کھا رہے ہو، تم اس دنیا میں رزق لے رہے ہو، یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہیں بھلائے نہیں بیٹھے ہیں۔ کیونکہ اگر ہم تمہیں بھلا دیں اور ہم تمہاری طرف سے اپنی توجہات ہٹا لیں تو یاد رکھو دشمن تمہیں زندہ نہ رہنے دے۔ دشمن تمہیں زندہ نہ رہنے دے، یہ تمہاری حیات اس بات کی دلیل ہے کہ ہم تمہاری طرف متوجہ ہیں۔ آپ سوچئے پروردگار عالم کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اگر خدا نے ہم پہ سب سے پہلا احسان تو اس نے ہمیں ایسے نمائندے دیے ہیں، ایسے رہبر دیے ہیں، ایسے ولی دیے ہیں جو ہماری نعمتوں کے ضامن ہیں، جو ہماری روزی کے ضامن ہیں،
جو ہماری پریشانیوں میں ہمیں نجات دینے کے لیے آتے ہیں. آپ یہ مت تصور کیجئے, ہماری سب سے بڑی مشکل پتہ ہے کیا ہے؟ ہم لوگ کرتے یہ ہیں کہ جب پریشانیوں میں پھنستے ہیں, دعائیں مانگتے ہیں, مولا کو بلاتے ہیں, لیکن جب وہ, سورہ یاسین میں بھی اس قسم کی ایک بات کی ہے, جب وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے تو ہم اس کو اٹھا کے ڈال دیتے ہیں چانس کے کھاتے میں. یار بڑی لک بڑا اچھا تھا, چانس ہو گیا, کوئی خوش قسمتی ہو گئی کہ یہ کام ہمارا ہو گیا, ورنہ میں تو پھنس گیا تھا. ہم کیوں نہیں یہ بولتے کہ جب ہم پھنسے تو یار مولا نے بہت بڑا احسان کر دیا, مولا نے میری مدد کر دی. پکار رہے ہیں ہم مولا کو, بلا رہے ہیں مولا کو, مدد مانگتے ہیں ان سے, جب مشکل حل ہو جاتی ہے تو اٹھا کے کھاتے میں کسی اور چیز کے ڈال دیتے ہیں. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, بعض علماء نے ایک واقعہ نقل کیا ہے کہ ایک نوجوان کسی باہر کے ملک میں, ایران کا تھا, کسی باہر کے ملک میں تعلیم کے لیے گیا ہوا تھا, پڑھائی کرنے کے لیے, دنیاوی تعلیمات. اور جس جگہ وہ رکا ہوا تھا یہ وہ جگہ تھی جہاں پر مثلا جیسا ہوتا نہیں ہے کہ شہر کہیں ہے, یونیورسٹی کہیں ہے, یہ رکا ہوا ہے کسی ساتھ والے علاقے میں, ایکسپینسو نہ ہو, 10 چیزیں اسٹوڈنٹس کو دیکھنی ہوتی ہیں. تو جس جگہ یہ رکا ہوا تھا وہاں سے جو بس جاتی تھی, وہ دن میں ایک بس جاتی تھی یونیورسٹی تک اس روٹ پر, اور شام کو ایک بس آتی تھی. بس ایک ہی بس تھی جو صبح جاتی تھی شام کو آتی تھی. اس کے علاوہ کوئی اور ادھر کنوینس کا سلسلہ نہیں تھا. اور علاقہ کیونکہ تھوڑا شہر سے ہٹا ہوا تھا تو صورتحال یہ تھی کہ کوئی پبلک کنوینس اور دوسری بھی گاڑیاں نہیں ہوتی تھی اتنی. یہ 3 سال 4 سال جتنے سال کا بھی اس کا کورس تھا, آخری فائنل ایئر میں تھا, فائنل ایگزامز تھے. اچھا, جو اس قسم کے علاقوں میں جاتے ہیں ان کو پتہ ہے کہ ان چیزوں کی کتنی اہمیت ہوتی ہے کہ اگر امتحان آپ نے پاس نہیں کیا یا فیل ہو گئے یا رہ گیا کوئی پیپر تو آپ کی ساری محنت 3-4 سال کی محنت جو ہے وہ ضائع ہو گئی, ڈگری تو نہیں ملے گی, ظاہری بات ہے. لہٰذا اس کا بھی فائنل ایئر, فائنل ایگزامز چل رہے تھے, اور صورتحال یہ تھی کہ یہ جاتا تھا, امتحان دیتا تھا, واپس آتا تھا. ایک دن جب صبح یہ لوگ جتنے بھی بندے تھے امتحان کے لیے نکلے, گاڑی آئی, بیٹھے اس میں, نکلے, بس جا رہی تھی, راستے میں جاتے جاتے بس ہو گئی خراب. اب جو بس خراب ہو گئی, اب یہ پریشان ہے سب. اچھا, ممکن ہے بعض ایسے ہوں جو ادھر ہی کے رہنے والے ہوں, قریب کے رہنے والے ہوں, یہ تو بہت دور سے آیا ہوا تھا تو یہ زیادہ پریشان تھا کہ یار یہ تو میرے کیریئر کا دار و مدار ہے اس امتحان کے اوپر, اور یہ بس خراب ہو گئی, اگر میں امتحان میں نہیں پہنچا میں کیا کروں گا, کیسے ہوگا صورتحال, مجھے واپس بھی جانا ہے اپنے ملک, وغیرہ وغیرہ. مختلف طرح کے وسوسے اس کے ذہن میں آ رہے ہیں اور پریشان ہے بہت. اسی پریشانی کے عالم میں اب یہ ڈرائیور جتنا آپ کو تو اندازہ ہے, ڈرائیور حضرات کو جتنی مستری پناہ آتا ہے, اس کو جتنا آتا تھا اس نے کر ڈالا, لیکن بس سٹارٹ نہیں ہوئی. اب کیا کر سکتے تھے؟ اب صرف ایک وہی کسی معجزے کا انتظار کر سکتے تھے کہ کوئی بھولا بھٹکا یہاں سے آئے اور ہماری مشکل حل ہو جائے. لہذا بیٹھے ہوئے سب, تو جس طرح ہوتا ہے جب کوئی گاڑی نہیں چل رہی ہے اور کوئی امکان بھی نہیں ہے چلنے کا تو لوگ باہر نکل آتے ہیں, سائڈوں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیتے ہیں. کہتے ہیں میں بھی باہر آ کے بیٹھ گیا. کہتے ہیں باہر آ کے بیٹھ گیا اور بیٹھا ہوا تھا تو اچانک مجھے خیال آیا کہ جب ہم چھوٹے ہوتے, دیکھیں بچپن میں جو محنتیں کی جاتی ہیں ان کے اثرات کہاں تک جاتے ہیں. کہتے ہیں بیٹھے بیٹھے مجھے یاد آیا کہ بچپن میں جب ہم لوگ چھوٹے ہوا کرتے تھے تو گھر میں ہماری ماں ہمیں بٹھا کر, اب دعا ایگزیکٹلی میرے ذہن سے نکل گئی, دعائے توسل تھی یا زیارت عاشورہ تھی, ان میں سے کوئی ایک دعا یہ پڑھا کرتی تھی, لیکن مجھے یاد نہیں تھی. لیکن کچھ جملے جس طرح حفظ ہو جاتے ہیں, کہتے ہیں وہ بس وہی جملے میں تکرار کر رہا تھا اور مولا کو مدد کے لیے بلا رہا تھا, امام زمانہ کو, کہ مولا پورے کیریئر کا دار و مدار ہے, آ کے آپ مدد کریں. اور اسی دوران میں نے ایک مولا سے وعدہ بھی کیا, یہ شخص کہتا ہے میں نے ایک مولا سے وعدہ کیا کہ مولا اگر آج آپ نے ہماری مدد کر دی اور ہم امتحان تک پہنچ گئے تو میں ہمیشہ اول وقت نماز پڑھوں گا, ہمیشہ نماز اول وقت پڑھوں گا. یہ بیٹھا وہ دعا ساتھ ساتھ تلاوت کر رہا ہے جتنی اس کو یاد ہے. اچانک ایک عرب آیا اور آ کے اس نے ڈرائیور سے کہا کیوں باہر بیٹھے ہو, یہاں کیا کر رہے ہو, انتظار کس بات کا کر رہے ہو؟ کہا کہ بس خراب ہو گئی ہے, چل نہیں رہی ہے, کیا کریں, بیٹھنے اور کیا کرنا ہے. کہا کہ جاؤ جا کے سٹارٹ کرو اس کو. کہا کہ میں نے کر لیا سٹارٹ, یہ نہیں ہو رہی سٹارٹ. کہا جاؤ جا کے سٹارٹ کرو اس کو, میں کہہ رہا ہوں تمہیں جا کے سٹارٹ کرو. اس نے جو جا کے سٹارٹ کی, بس ہو گئی سٹارٹ. اب جو بس سٹارٹ ہوئی, اب آپ سوچیں ان طالب علموں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا, خاص طور پہ اس کا. بھاگ کے سب لوگ بس میں سوار ہوئے, ابھی بس چلی نہیں ہے,
بس چلنا چاہتی ہے کہ یہی عرب جو بس کی سیڑھیاں ہوتی ہیں سیڑھیوں پہ کھڑا ہوا, اس شخص کو اس کے نام سے مخاطب کر کے آواز دی کہ اے فلانی دیکھو میں نے اپنا کام کر دیا, تم اپنا وعدہ یاد رکھنا. میں نے اپنا کام کر دیا ہے, تم اپنا وعدہ یاد رکھنا. اور یہ کہہ کے وہ نیچے اترا اور بس چل پڑی. اب جو اس نے شیشے سے مڑ کے دیکھنا چاہا اس عرب کو تو وہ عرب وہاں سے غائب ہو چکا تھا. تو عزیزو غیر محملین لمراءتکم, یاد رکھو ہم تمہیں بھلائے نہیں بیٹھے ہیں. جب یہ نہیں بھلائے بیٹھے تو ان کا خدا کیسے بھلا سکتا ہے ہم لوگوں کو؟ یہ جو خدائی نمائندے ہیں جب یہ ہمیں نہیں بھلاتے تو وہ پروردگار عالم جو حقیقی نعمتیں دینے والا, حقیقی رازق, حقیقی مالک, حقیقی رب, وہ خدا کی ذات ہے, وہ کیسے ہمیں بھلا سکتا ہے؟ بس ضرورت صرف اس بات کی ہے کہ خدا کی طرف ہمیں توجہ کی ضرورت ہے. ہم اگر اپنی مشکلات میں ادھر ادھر توجہ کرنے کی بجائے اگر خدا کی طرف توجہ کریں, ان وظائف کو, ان دعاؤں کو کہ اہل بیت کی طرف سے ہمیں تعلیم ہوئی ہیں کہ مشکلات میں, پریشانیوں میں یہ دعا پڑھو, یہ چیز پڑھو, یہ مشکل. انشاءاللہ کل میں آپ کی خدمت میں ایک اور واقعہ عرض کروں گا, اس میں 3 چیزوں کو بیان کیا گیا کہ کس طریقے سے انسان کی مشکلات حل ہوتی ہیں, اور وہ بھی امام زمانہ ہی کے حوالے سے. تو عزیزو مشکلات خود بخود حل ہو جائیں گی, مشکلات خود بخود آسان ہو جائیں گی. جس کا ایسا خدا ہو, جس قوم کے پاس, جس امت کے پاس, جس ملت کے پاس ایسا خدا ہو, ہماری کمی معرفت کی کمی ہے. ہمیں ضرورت ہے, یہ جو میں باتیں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں صرف اسی وجہ سے کہ ہم پہچانے تو صحیح ہمارا خدا ہے کیسا, کتنا رؤوف و رحیم ہے. یہ رؤوف و رحیم ہم قرآن میں پڑھتے تو ہیں, یہ رؤوف و رحیم اس کی سمجھیں تو صحیح, اس کی رحمانیت تو سمجھیں, اس کی رحیمیت تو پہچانیں, اس کی رؤوفیت تو پہچانیں کہ کتنا رؤوف و رحیم ہے یہ خدا ہمارے نسبت. کس طریقے سے طرح طرح کی پریشانیوں میں اور مشکلات میں یہ پروردگار عالم ہماری مدد کرتا ہے اور ہمیں ان مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دیتا ہے. امن یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء, خدا کے علاوہ کون ہے کہ جو لوگوں کو مشکلات اور پریشانیوں سے نجات دینے والا ہے؟ اگر اہل بیت بھی کرتے ہیں تو وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, کیونکہ خدا نے چاہا ہے ہماری مدد کریں تو وہ ہماری مدد کرتے ہیں. لہذا ان کی مدد بھی پلٹ جاتی ہے خدا کی مدد کی طرف کہ پروردگار عالم حقیقت میں ہماری مدد فرما رہا ہے, پروردگار عالم ہے جو ہماری نصرت فرما رہا ہے. بس اگر مشکل پڑے تو کوشش کریں کہ دیکھیں, چیک کریں کہ کہاں غلطی ہوئی ہے, کون سا گناہ سرزد ہوا ہے جس کی وجہ سے مشکل آئی ہے. اس گناہ سے اپنے آپ کو بچائیں, آپ کی مشکل خود بخود حل ہو جائے گی. خدا کی طرف رجوع کریں, دعاؤں کی طرف رجوع کریں. یہ ذکر یونسیہ جو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا, اس کی تلاوت کریں, آپ کی مشکلات کذالک ننجی المؤمنین, ہم مومنین کو اسی ذکر کے ذریعے نجات دیا کرتے ہیں. اس ذکر کا ہم و غم یہی ہے کہ آپ اپنے گناہوں کا اعتراف کریں کہ یا خدا مجھ سے غلطی ہوئی ہے. حضرت یونس نے اعتراف کیا تھا نا, اعتراف کریں کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. جب غلطی کا اعتراف ہوگا تو پروردگار عالم کے درمیان اور ہمارے درمیان جو رکاوٹیں ہیں وہ برطرف ہوں گی اور پروردگار عالم پھر ہماری نصرت کرے گا. عزیزو یہ ہے ہمارا خدا. اسی خدا نے ہمیں اپنا دین اہل بیت کے ذریعے دیا اور اسی دین کی بقا کے لیے میرے مولا نے اتنی بڑی قربانی دی ہے. میرے مولا کی قربانی کس لیے تھی؟ آیا مولا کسی ذاتی غرض کے لیے گئے تھے؟ وہ جو مشہور ہے, البتہ اس میں بھی اختلاف کیا ہے بعض علماء نے, لیکن جو مشہور ہے کہ محمد حنفیہ کو جو وصیت نامہ لکھا تھا اور کہا تھا, بیان کیا تھا, مولا نے واضح طور پہ کہا تھا کہ میں کسی لالچ میں نہیں جا رہا ہوں, میں تو اپنے نانا کے دین کی بقا کے لیے اور امت کی اصلاح کے لیے جا رہا ہوں. لطلب الاصلاح فی امت جدی, اپنے نانا کی امت میں اصلاح کو طلب کرنے کے لیے, امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے لیے, اور ان چیزوں میں میں اپنے نانا اور اپنے بابا کی سیرت پہ عمل کروں گا. وہ نمائندے کہ جو ہماری نعمتوں کے ضامن ہیں, وہ نمائندے کہ جن کی وجہ سے ہمیں نعمتیں عطا ہوتی ہیں, وہ نمائندے کہ جن کی وجہ سے ہماری مشکلات دور ہوتی ہیں,
آپ دیکھیے کس طریقے سے انہوں نے اپنی جانوں کو قربان کر دیا اور کس طریقے سے امت رسول نے ان کی جانوں کو لیا ہے. عجیب سخت مرحلے ہیں کربلا کے مرحلے عزیزو، واقعاً بہت سخت مرحلے ہیں. کوئی جا کے اہل حرم سے پوچھے شام کے زندان میں کیسے ان کی راتیں گزر رہی ہوں گی، جہاں نہ دن کا پتہ چلتا ہے، نہ رات کا پتہ چلتا ہے، نہ کوئی ہوا آتی ہے. تنگ و تاریک قید خانہ ہے جس کی چھتوں سے مٹی گرتی ہے، اور اسی قید خانے میں کہ جس کے فرش ناہموار زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے وہاں پر بچھا ہوا عزیزو. اس ناہموار زمین پر علی اور فاطمہ کی بیٹیاں، حسین کا لال، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں اور گلے میں خاردار توق، اس عالم میں وہاں پر زندگی گزار رہا ہے. عزیزو، جب سجاد کی قریب کبھی سکینہ بیٹھی ہوتی ہے نا، اور سکینہ کی نگاہیں کبھی پرندوں پہ پڑتی ہیں، تو سجاد سے سوال کرتی ہیں کہ پرندے کہاں جا رہے ہیں. سجاد سمجھاتے ہیں کہ اے میری بہن، یہ پرندے اپنی غذا کی تلاش میں نکل رہے ہیں، اور جب شام کو واپس آ رہے ہوتے ہیں اور سکینہ دریافت کرتی ہیں تو سجاد کہتے ہیں کہ اب اپنے اپنے گھروں کو واپس جا رہے ہیں. تو ایک مرتبہ تڑپ کے سکینہ پوچھا کرتی تھی کہ اے بھیا سجاد، ہم لوگ اپنے گھر کب واپس جائیں گے؟ وہ سکینہ کہ جس کو گھر پہ پلٹ کر جانے کی کتنی تمنا اور آرزو تھی، اس سکینہ کو کیا معلوم کہ اس کا گھر اسی قید خانے میں بننے والا ہے. اب وہ اس قید خانے سے لوٹ کے واپس نہیں جائے گی. ارباب اعضاء، سید سجاد ایک مرتبہ اپنی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو سنبھال کے جو قید خانے کا داروغہ ہے اس کے قریب آتے ہیں. کہتے ہیں کہ اس قید خانے میں ہوا کا گزر نہیں ہے، تو تھوڑی سی اجازت دے تو میں کچھ تھوڑی دیر ہوا میں بیٹھ جاؤں. ارباب اعضاء، ایک مرتبہ رحم دل آدمی تھا، اس نے دروازہ کھول دیا اور سجاد قید خانے کے باہر آ کے تھوڑی کھلی فضا میں بیٹھ گئے. ارباب اعضاء، ایک مرتبہ وہاں سے ایک شخص کا گزر ہوا. اس شخص نے ایک قیدی کو، ضعیف سے قیدی کو بیڑیوں، ہتھکڑیوں اور توق میں بیٹھے دیکھا تو ایک مرتبہ آگے بڑھ کے سوال کرتے کہ اے قیدی، تو کس قوم و قبیلے سے ہے؟ تیرا جرم کیا ہے جو تو یہاں بیٹھا ہے اور قید اس عالم میں تجھے قید کیا گیا ہے؟ بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ وہ قیدی، میرا قیدی امام کہتا ہے کہ ہم جو کچھ ہوا کرتے تھے مگر اب تو ہم قیدی ہیں. تجھے کیا بتاؤں ہمارا کس قوم و قبیلے سے تعلق ہے. مگر جب اس نے اصرار کیا، کہا کہ میرا تعلق بنی ہاشم کے قبیلے سے ہے. بس ارباب اعضاء، ایک مرتبہ یہ جملہ سننا تھا. وہ کوئی محب حسین تھا، ارے تڑپ کے کہتا ہے کہ ارے آپ کا تعلق قبیلہ بنی ہاشم سے ہے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ حسین کو پہچانتے ہوں گے. بس یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں کہ ارے ہاں، حسین اب اس دنیا میں کہاں رہے. ایک مرتبہ تڑپ کے کہتا ہے ارے میرے آقا اور مولا کو کیا ہو گیا. کہا حسین، پھر سجاد نے مختصراً کربلا کے واقعے کو بیان کیا. کہا اچھا، اگر ایسی بات ہے کہ حسین کو شہید کر دیا گیا تو کیا آپ میرے مولا اور آقا سید سجاد کو پہچانتے ہیں؟ ارباب اعضاء، یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں کہ کیا تو سجاد کو جانتا ہے؟ تجھے سجاد سے کیا کام ہے؟ کہا ارے ہاں، میں اپنے مولا کو پہچانتا ہوں، اس لیے کہ ایک مرتبہ میں سفر میں تھا، میرا سامان چوری ہو گیا، میں مدینے آیا، میں اپنے مولا کی خدمت میں گیا. میرے مولا سجاد نے اس وقت مجھے سواری کا انتظام کر کے دیا تھا، مجھے 500 درہم عزوقے کے لیے دیے تھے. ارے میں اپنے مولا کو پہچانتا ہوں. بس ارباب اعضاء، یہ جملہ سننا تھا. ایک مرتبہ سجاد نے انتہائی ضعیف آواز میں کہا اے شخص، ارے میں ہی علی بن الحسین ہوں.
ہوں، ارے میں ہی وہ علی بن الحسین سجاد ہوں جس نے تیری مدد کی تھی۔ بس ارباب اعضا ایک مرتبہ امام کے قدموں میں گر پڑا، اپنی آنکھوں کو مولا کے قدموں سے ملنے لگا، اے مولا کاش یہ ہتھکڑیاں اور بیڑیاں میرے ہاتھوں اور پیروں میں ہوتی، اے کاش یہ توق میری گردن میں ہوتا۔ ارباب اعضا ایک مرتبہ زینب کی قید خانے سے آواز آئی، اے سجاد اگر حاکم وقت کو تیری باتوں کا پتہ چل گیا تو نہ جانے وہ کیا ظلم ڈھائے گا، ایک مرتبہ نیچے آ جا۔ بس ارباب اعضا سجاد نے اس شخص سے رخصت لی، نیچے پہنچے، کہا تو کس سے بات کر رہا تھا؟ ایک مرتبہ سجاد کہتے ہیں ارے پھوپھی اماں کوئی میرے بابا کا چاہنے والا تھا، کوئی ہمارا محب تھا، یہ جملہ سننا تھا۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں ارے جاؤ جا کے اسے ذرا بلا کے لاؤ اگر چلا نہ گیا ہو۔ ایک مرتبہ سجاد واپس اوپر گئے، اس محب کو بلا کے لائے کہ میری پھوپھی تم سے کچھ بات کرنا چاہتی ہیں۔ ارباب اعضا وہ جیسے ہی قریب پہنچا، ایک مرتبہ زینب نے کہا اے بیٹا سجاد ارے اسے ہمارا سلام کہہ دو۔ بس ارباب اعضا جیسے ہی سجاد نے یہ جملہ کہا کہ پھوپھی اماں آپ کو سلام کہتی ہیں، ایک مرتبہ اپنے منہ پہ تماچے مارنے لگا، ارے علی و فاطمہ کی بیٹی مجھ جیسے غلاموں کو سلام کر رہی ہے۔ بس ارباب اعضا ایک مرتبہ زینب کہتی ہیں اے سجاد اسے کہہ دو ارے میرا بھائی 3 دن کا پیاسا مارا گیا، جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو میرے بھائی کی پیاس کو یاد کرنا۔ ارے شیو یہ وہی پیغام ہے جب شام غریبہ میں سکینہ اپنے بابا کے سینے کو تلاش کر رہی تھی، ایک کٹی ہوئی گردن سے آواز آئی یا بنیا الیہ الیہ، ارے سکینہ آ جاؤ میرے پاس، اور سکینہ اپنے بابا کے سینے پہ سو گئی۔ جب زینب تلاش کرتی کرتی پہنچی، ایک مرتبہ سکینہ کا شانہ ہلایا، ارے سکینہ یہ تم اپنے بابا کو پہچانا کیسے؟ سکینہ کہتی ہیں جب میں یہاں پہنچی ایک مرتبہ اس کٹی گردن سے آواز آئی، میں اپنے بابا کے پاس آ گئی۔ زینب کہتی ہیں اے سکینہ تمہارے بابا نے کوئی پیغام دیا تھا تو اس وقت سکینہ نے یہی تو جملہ کہا تھا، ارے میرے بابا نے اپنے ماننے والوں اور اپنے شیعوں کو یہ پیغام دیا ہے مہما انشرفتم ماء نزبین، اے میرے شیعوں جب بھی ٹھنڈا پانی پینا تو دیکھو میری پیاس کو یاد کرنا، اور جب بھی کسی غریب کا ذکر ہو تو میرا ماتم کرنا، مجھ پہ گریہ کرنا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن و مومنات بیمار ہیں ان سب کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جو مومن و مومنات بے روزگار ہیں ان کو روزگار عطا فرما، جو برسر روزگار ہیں ان کی روزیوں میں برکت عطا فرما۔ بے حق محمد و آل محمد جہاں کہیں بھی مومن و مومنات پریشان حال ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مومن و مومنات دینی و دنیاوی جائز حاجات رکھتے ہیں ان سب کی جائز حاجات کو پورا فرما۔ بے حق محمد و آل محمد حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ بے حق محمد و آل محمد پاکستان میں امن و امان قائم فرما۔ پاکستان کے مومنین اور جہاں کے مومنین جہاں کہیں بھی ہوں ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ پروردگارا تجھے محمد و آل محمد کا واسطہ، جہاں کہیں بھی ہمارے عزاخانے عزادار عزاداریاں مجلس ماتم جلوس ہیں، خاص طور پہ پاکستان میں ان سب کو اپنی حفاظت میں رکھ۔ بے حق محمد و آل محمد حوزات علمی اور مراجع نظام کی حفاظت فرما۔ مومنین و مسلمین پر جہاں کہیں بھی ظلم ہو رہے ان کو مظالم سے نجات عطا فرما۔ دشمنان دین و اسلام اگر قابل ہدایت نہ ہو تو نیست و نابود فرما دے، اگر قابل ہدایت ہوں تو ہدایت کے اسباب جلد از جلد مہیا فرما۔ بے حق محمد و آل محمد ہم سب کو امام کے اعوان و انصار میں سے قرار دے، امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ماتم حسین۔